عزیزوں، یہ نہیں دیکھیں گے تو نہیں معلوم ہمارے ساتھ آگے مزید کیا ہوگا۔ تو مولا کائنات کو جب یہ خبر ملی تو کوفے کی مسجد میں جمع کرنے کا خطبہ دیا۔ خطبہ دے رہے ہیں کہ دیکھو دشمن آتا ہے، تم کو للکارتا ہے، مارتا ہے، چلا جاتا ہے، تم جہاد کے لیے نہیں نکلتے، سوائے 4-5 آدمی کے کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ حجر ابن عدی جو خاص صاحب ہیں، مایوسی کے عالم میں مسجد سے باہر نکلے۔ ابھی چند دن پہلے کیا حال تھا اس کوفے کا، وہ نعرے، وہ جوش و خروش، اور اب چند دن کے بعد سب ختم۔ دیکھیں آئینہ ہے، چند دن پہلے یہ جوش و خروش، یہ عالم کہ دنیا فتح کر لیں گے، تھوڑی سی پٹائی ہوئی سیدھے ہو گئے، سب کے مزاج درست ہو گئے، ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں، کوفے خطرے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا کیا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کیا قصور، کچھ کہہ رہے ہیں تمہاری وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ بابا چھوڑو ان وجوہات کو، جمع ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ امام نکلے اور مسجد کوفہ کی دیوار سے پشت لگا کے کھڑے ہو گئے، اور مجمع دیکھیے کوفے میں کون سا ہے جو مولا کا چاہنے والا ہے، سب ماننے والے چاہنے والے موجود ہیں، دیوار سے پشت لگا کر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ وائے ہو اس شخص پر، وائے۔ اور نہج البلاغہ میں پڑھ لیجئے گا خطبہ میں، جب شامیوں نے شہر انبار پر حملہ کیا، عنوان بھی اس خطبہ کا یہی ہے۔ کوفیوں نے جس وقت جہاد میں سستی دکھائی تو مولا نے یہ خطبہ دیا، وائے ہو اس پر کہ جس کو تم جیسے دوست ملے ہوں، جس کو تم جیسے رفقا ملے ہوں، جس کو تم جیسے ساتھی ملے ہوں، کاش میرے بس میں ہوتا اپنے 10 دے کے 1 لے لیتا، وہ باطل پر ہے اور میں تمہارا امام پر حق ہوں۔ میں تم سے کہتا ہوں جہاد کرو، تم نہیں کرتے۔ یہ حالت ہے کوفیوں کی، 4 سال میں کوفیوں میں زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ یہ کوفہ ہے، اس لیے مولا کائنات وہاں پایا تخت بنا کے بیٹھے۔ اسی کوفے میں جناب مختار جب کوفہ آباد ہوا، اپنے چچا کے ساتھ آئے، وہاں آباد ہو گئے۔ مدائن کی گورنری ملی، مدائن چلے گئے، لیکن کوفے میں گھر موجود ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد یہ کوفی مشہور ہو گئے، یعنی کوفے کے رہنے والے۔ اب حالات دیکھیے کیسے ہو گئے، بچپن سے چاہنے والا یہ شدائے اہل بیت، اس کے بارے میں چاہتا ہوں پہلے اماموں کے ذریعے تعارف ہو جائے، تو پھر میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کس طرح سے حکمت عملی اختیار کی اور اماموں کی نصرت کی۔ مولا کائنات اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کر چکا ہوں، جناب حسن مجتبیٰ کے ساتھ جب مسکن کے مقام پر لوگوں نے دغا کی تو عزیزان محترم اب شہزادے کے ساتھ یہ ہوا کہ جب خراب حالات ہوئے تو اپنے ہی لوگوں نے امام حسن کے خیمے پر حملہ کر دیا، یہاں تک امام کو زخمی کر دیا، اور کتنی مشکلوں سے جناب سید الشہداء اور جناب عباس، جناب محمد حنفیہ، سارے بھائیوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر بچایا، اور کچھ قبیلہ ہمدان کے لوگ کہ جنہوں نے اپنے محاصرے میں لے کے امام کو بچایا، اور اس طرح سے حملہ آوروں کے بیچ سے نکال کر مدائن پہنچایا، کیونکہ سعد ابن مسعود ثقفی گورنر ہیں اور محب اہل بیت ہیں، وہاں چھپا دیا، اور وہاں مختار بھی موجود ہیں۔ مختار زمانے کا رنگ دیکھ رہے ہیں، حالات دیکھ رہے ہیں کہ امام کے ساتھ دوستوں نے دغا کی، بابا کے ساتھ بھی اور بیٹے کے ساتھ بھی کوفیوں نے دغا کی۔ شہزادہ حسن کے ساتھ حالات دیکھ رہے ہیں، جو کل تک دوست تھے وہ آج امام پر حملہ کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، فطرت ہے نا انسان کی کہ اپنے امام پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو اب مختار شریک کے اور فارسی کے ساتھ منصوبہ بناتے ہیں
کہ مجھے ڈر ہے کہیں میرے چچا حالات کے دباؤ کے تحت امام کو معاویہ کے حوالے کر دے۔ دیکھیے ماحول کیسا ہے، باپ بیٹے پر اور بیٹا باپ پر شک کرتا ہے، ایسا ماحول آ جاتا ہے کہ بھائی بھائی سے چکنا ہو جاتا ہے۔ یہ کس ایجنسی کا ہے، وہ کس ایجنسی کا ہے، یا یہ کس کے لیے کام کر رہا ہے، وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہی ماحول ہے آپ کے چاروں طرف بھی، جہاں آپ جی رہے ہیں کوئی تبدیلی نہیں، بس طریقہ بدلتا چلا جاتا ہے، ٹیکنیک بدل جاتی ہے، بس ہو وہی رہا ہے، سب کچھ وہی ہو رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اسے ماضی کا قصہ نہ سمجھو، اس ماضی کو اس لیے پڑھو، سامنے رکھو کہ تمہیں نظر آئے آگے کیا ہو رہا ہے، آگے کے لیے ان تمام مشکلات میں اپنا رستہ بناؤ۔ تو جناب مختار منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور پھر سعد ابن مسعود ثقفی اپنے چچا سے تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں۔ تاریخیں یہ بھی تذکرہ کرتی ہیں جناب یہ کہاں محبت کرنے والا تھا، یہ تو مال و دولت کا لالچی تھا، بعد میں اس نے بہانہ بنایا۔ خیر مختار کہتے ہیں اپنے چچا سے کہ چچا جان مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میر شام چھاتا چلا جا رہا ہے، جنگ ختم ہو گئی ہے اور پورے بلاد اسلامی پر اس کا قبضہ ہو گیا ہے۔ تو چچا کہتے ہیں پھر، مختار کہتے ہیں بہترین موقع ہے اگر ہم حسن ابن علی کو امیر شام کے حوالے کر دیں تو آپ کا منصب بھی بڑھ جائے گا اور زیادہ علاقے بھی مل جائیں گے، مال و متاع بھی مل جائے گا اور ہم اس کی نظروں میں اچھا مقام حاصل کر لیں گے۔ یہ جملے تاریخ میں موجود ہیں۔ اور سعد ابن مسعود غصے کے عالم میں مختار کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کہتے ہیں یہ تو بات کر رہا ہے، مجھے تجھ سے یہ توقع نہیں تھی کہ تو مجھے مشورہ دے میں مال و دنیا کے عوض فرزند رسول کو اس بدترین دشمن کے حوالے کر دوں۔ یعنی سخت سست کہا، ڈانٹا، اور پھر مختار معافی مانگتے ہیں کہ چچا مسئلہ یہ ہے میں اپنی تسلی کرنا چاہ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ قریب ترین افراد امام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، قریب ترین افراد بے وفائی کر رہے ہیں، مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں کوئی بات ہو اور وہ باہر نکل آئے، اور پھر میں امام کی حفاظت کا انتظام کروں، امام کی حفاظت کا کوئی بندوبست کروں۔